نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارزقني التفكر تدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعني ونظر في عجائبي وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم ثبت عند الموت لا إله إلا الله اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة اللهم إني أسألك التوبة النصوح قبل الموت اللهم أهدني اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ہر کام میں اچھا انجام کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو پھر موقع عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مجلس میں بیٹھنے کا. تو اس پر ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، کیونکہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اتنی بڑی جو نعمت ہے اس سے محروم ہے نا. قرآن کی جو نعمت ہے سبحان اللہ، جب اس کے آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو دل پر کچھ اثر ہوتا ہے، عمل میں آتی ہے چیزیں. امید کرتے ہیں کہ عمل دل پر اثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جب یہ اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو پھر ہم لوگوں کے دلوں پر تو ضرور اثر کرتا ہے نا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مجلس میں بٹھاتا ہے. ادروائز اپنے اندر کوئی ہے نہ اتنی اللہ تعالیٰ یعنی نہ اتنی صفات ہے نہ، بس اللہ تعالیٰ کا ہی احسان اور اس کا فضل و کرم ہے. تو اس کے لیے جب بھی ہم لوگ قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر، اور جب بھی قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اہل القرآن میں شامل کیا ہے نا، اپنے اہل میں سے شامل کیا. قرآن سننے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ المومنون آیت نمبر 108 سے 108 نا سے 118 تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا آج اپنا سورہ المومنون. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب سے، اور جو کچھ ہم لوگ سن چکے اور سنتے ہیں اور مرتے دم تک جو بھی ہم لوگ پڑھیں گے سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم لوگوں کے دلوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کر دیں، اور قبول کرے ہم لوگوں کی کوششوں کو. جو بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے ٹوٹی پھوٹی، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور محفوظ رکھے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. چلے تلاوت شروع کیجئے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاکاللہ خیر، بارک اللہ فیک. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. آیت نمبر 109 ہے نا جی. آیت نمبر 109 سورہ المومنون. انہو بے شک وہ، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، ایک فریق، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون جو کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے اس آیت میں، یہ پچھلی جو آیت تھی نا جو کل ہم لوگوں نے پڑھے تھے، کیا تھا کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. یہ جو آیت تھی اسی کا کنٹینیوشن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اب فرما رہے ہیں، لیکن تمہارے اس مذاق اڑانے، یعنی کن لوگوں سے فرما رہے ہیں؟ جو جہنم میں جائیں گے، کہ جنہیں کتے کی طرح دھتکارا جائے گا جب وہ اجازت مانگیں گے جہنم کو دیکھ لینے کے بعد کہ اللہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا ان سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح سے دھتکارا جاتا ہے کتے کو یا گندے جانور کو، تو اسی طرح سے دھتکاریں گے، اور پھر جو ہے وہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیوں تمہیں واپس جانے کی بھی اجازت نہیں، کہ تم یعنی دنیا میں کچھ لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے اچھے نیک بندے تھے. یعنی ایک تو پہلی وجہ پیچھے گزر چکی، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اسی طرح جب لوگ یعنی جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، لوگوں کو دین تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ لوگ جو تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب ان کا کیا، انہیں کیا اجر ملا. یعنی جو مذاق اڑانے والے تھے، جو مخالفتیں کرنے والے تھے، جو تہمت لگانے والے تھے، جو تانا دینے والے تھے مسلمانوں کو، یعنی ہو سکتا ہے اس میں دوسرے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کافر تو ہے ہی، لیکن دوسرے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود جو دیندار لوگ رہتے ہیں، یا جو علماء رہتے ہیں، یا جو دین کا کام کرتے ہیں، یا جو دین میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خود بھی برائیوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے، تو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ابھی ان کی جزا بتا رہے، سبحان اللہ، کہ کیا ہے ان کے لیے، کہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن تمہارے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن تمہارے اس مذاق کے مقابلے میں میرے مخلص بندے دنیا میں صبر کرتے رہے. آج میں تمہارے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ آج میں تمہارے کرتوتوں، نہیں یہ جہنمی کے لیے، کہ آج میں تمہارے کرتوتوں کی جو ہے وہ پوری سزا دوں گا، اور انہیں ان کے صبر کی وجہ سے. دیکھیں یہاں جو آیا نا
بما صبروا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بوجہ اس کے جو وہ صبر کرتے تھے تو اس کی پوری پوری انہیں جزا دوں گا، یعنی انہیں ایسا جنت میں ایسا مقام عطا فرماؤں گا جہاں ہر طرح کی ہم الفائزون، کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، جہاں ہر طرح کی ان کے لیے لذتیں اور مسرتیں سے وہ ہمکنار ہوں گے. اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اور یہ صبر یہاں جو صبر آیا ہے نا، وہ کس کے لیے صبر آیا ہے؟ کہ لوگوں کی باتوں پر، یعنی مخالفت، دین کی جو مخالفت کرتے تھے اس کے باوجود جو دین پر جمے رہتے تھے، اس کے صبر کی وجہ سے یہاں آیا ہے. یہ نہیں، کیونکہ صبر تو دیکھیں کتنی جگہ پر ہوتا ہے نا، نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، برائی سے بچنے کے لیے بھی، اپنے نفس کو روک کر رکھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح مشکل حالات میں بھی انسان کو جمے رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبا، یہ پیج آپ نے دوسرا ڈالا ہے اسکرین پر. جی جی میم ڈال رہے دوسرے والا، نیکسٹ یہ والا. تو ہو گیا نا اپنا. جی 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 چل ہوا تھا نا وہ. چلے، تو یہاں کیا ہے کہ یعنی یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ جو مضبوط ایمان والے لوگ تھے، کہ جو لوگوں کے پریشر اور حالات سے کمپرومائز نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور احکامات کو نہیں چھوڑتے، جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کوئی انہیں کتنا بھی برا بھلا کہے، مذاق اڑائے، انہیں ملا نہیں کہے یا تانے دے یا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دے یا ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے، وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ دین پر جو ہے وہ صبر سے ڈٹے رہتے، جمے رہتے. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے، یعنی ہم دو طرح کے لوگ ہوتے نا. ایک تو ایسے ہوتے کہ دیکھیں جب حالات جیسے ہو نا، کہ جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اور یہ کب دیکھا جائے گا کہ ہم لوگ کتنے دن پر ثابت قدم ہے یا متزلزل ہوتے ہیں، ہل جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، کہ خوشی اور غمی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے نا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہم لوگ کے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا اور ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے ہے نا اللہ تعالیٰ. تو یعنی خوشی اور غمی کے موقع، جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، یعنی جب موقع آتے ہیں کہ پھر وہ کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر وہ 40واں مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح اگر شادی وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو پھر وہ میوزک اور یہ وہ، اور پھر دوسری جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی زینت کا اظہار، یہ سب، تو اس میں ساری چیزیں آئیں گی. تو یعنی اس پر ہم لوگ کنٹرول کرتے اور اسی پر یعنی اپنے جو اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات ہے اس پر جمے رہتے ہیں، کہ لوگوں کی باتوں میں یا لوگوں کو ہی دیکھا دیکھی کر کے، کیا وہ ایسا کر رہے تھے، ان کی شادی میں ایسا ہوا تھا، ہم بھی ویسے ہی کریں گے. یا تو بعض اوقات اس سے بھی پریشر میں بھی آ کے کہ جو میجورٹی جو لوگ رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ رسم ہو، وہ رسم ہو، چاہے پھر وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع. تو لوگوں کے پریشر میں آ کے نہیں تو بھائی وہ برا مانیں گے، ساس برا مانیں گی، یا کوئی رشتہ دار ہے وہ برا مانیں گے، تو اس کے لیے وہ کرتے. تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ یہاں کن لوگوں کا جو بدلہ ہے، کہ جن کو جنت کے بلند درجات مل رہے ہیں، کہ جو صبر کرتے ہیں، یعنی اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ فائزون. دیکھیں سٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے کن لوگوں کا ذکر پڑھے تھے؟ قد افلح المؤمنون، ہے نا، کہ فلاح پا گئے مومن، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع کرتے. اور پھر ساری صفات ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا، سبحان اللہ. تو پھر یہاں ابھی اللہ تعالیٰ فائزون بتا رہے کہ کون ہے جو کامیاب ہونے والے. وہاں مفلح کی بات آئی تھی اور یہاں بھی فائزون کی بات آئی ہے، یعنی کامیاب ہونے والوں کی. تو سبحان اللہ، دیکھیے کتنی یعنی یہ سورہ میں ہم لوگوں نے کتنی باتیں سیکھیں. الحمدللہ، اللہ کرے کہ ان تمام باتوں کو ہم لوگ یاد رکھے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے، اور عمل کے وقت ہم لوگوں کو یہ ساری بات یاد آئے نا، اور اس پر جمے رہے. تو صبر یہاں یاد رہے گا کہ کس پہ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے
यहाँ कामयाबी की बात हो रही है, कौन बताएगा? यहाँ कौन से सबर की बात हो रही है, किस मौके पर या कब? मैम जो जी दीन के मुखालिफत करते हैं लोग, उसके बाद भी सबर करते हैं और जमे रहते हैं ना अपने दीन पे, उन उस सबर की बात कर रहे हैं, सबर करके दीन हाँ पे जमे रहते हैं उस सबर। जी, शाबाश, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह मलिक। तो जो दीन की मुखालिफत लोग जब करते हैं उसके बावजूद भी, यानी इस तरह से भी हो सकती है मुखालिफत के, जरूर नहीं कि ताने ही दे, या जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को, सहाबा कराम को अजियत पहुंचाई जाती, वो नहीं हो सकता। मेंटली टॉर्चर हो, भाई आपसे बात ही करना छोड़ दे या मुंह बनाने लगे, या आपके साथ पहले जितने अच्छे से वो मिलते थे, रिस्पेक्ट देते थे, वो नहीं दे क्योंकि अभी आप उनको रोकने लगे, तो वो आपसे बात करना छोड़ दे या आपको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दे। तो ये तमाम तरह का, यानी किसी भी तरह से मुखालिफत हो सकती है। तो अल्लाह ताला ऐसे तमाम हालात में जो है वो हम सबको साबित कदम रखे है ना, कि लोग यही कि जब पहले हम लोगों की आंखों की तारा थे, और जब हम लोगों को बोलने लगे, रोकने लगे बुराइयों से कि नहीं गाने नहीं सुनो, ये नहीं सुनो, तो वो आपको यानी उनको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो ये सब बर्दाश्त करने की चीज है, और अपने दीन पर साबित कदम रहने वाला बनाए अल्लाह ताला हम सबको और सबके अहल वयाल को। तो यहाँ यही बात आई है। हाँ, चल आगे देखते हैं। खौला कहा, कम कितना, लबिस तुम रहे तुम फिल अर्थ जमीन में, अदद सीनीन तादाद सालों की, खौलू उन्होंने कहा, लबिस्ता हम ठहरे रहे, यौमन एक दिन, आओ या बाद यौमिन बाद यौमिन दिन का कुछ हिस्सा, फस अलिल दिन बस पूछ लीजिए गिनने वालों से। तो यहाँ अभी जो है वो एक सेकेंड ना, पहले का कुछ मिस हुआ क्या? अच्छा, ये पीछे की जो आयत थी ना, उसमें एक बात बस तफसीर में जो आई थी वो बताना मिस हो गया, कि ये भी जो है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होती है कि देखिए इंसान नेकी के काम करते रहता है, अल्लाह ताला की इताअत के काम करते रहता है, उसके बावजूद भी बाज औकात जो है वो कोई आजमाइश आती है उसके ऊपर, है ना, कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, माली तकलीफ हो, या किसी के जरिए उसको अजियत पहुंचे, तो ये सारी जो है ना वो आजमाइश क्यों आती है पता है? यहाँ जो लफ्ज आया ना, हुमुल फाइजून, के वो अल्लाह ताला उसको कामयाब करते हैं और उस दर्जे तक पहुंचाते हैं। तो सुभान अल्लाह, एक हदीस का मफहूम है कि यानी अल्लाह ताला बाज दफा ये जो आजमाइशों में मुब्तला करता है ना, तो अल्लाह ताला के यहाँ हर एक बंदे का जो है ना वो एक मुकाम रहता है कि मेरा ये बंदा जो है वो उसके लिए ये दर्जा है। तो बाज दफा वो अपने अमाल की वजह से, अपने नेकी की वजह से उस दर्जे तक नहीं पहुंचता है, तो अल्लाह ताला किसी भी तरह से, आजमाइश में सारी चीजें आती है, अल्लाह ताला खैर के जरिए भी आजमाते हैं और शर के जरिए भी आजमाते हैं। तो अल्लाह ताला उसे कोई ना कोई आजमाइश में मुब्तला करते हैं ताकि वो बंदा उसमें सब्र करे, और फिर वो अल्लाह ताला जो है वो उस दर्जे तक जहां अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा होता है, जो एक अल्लाह ताला के पास उसका मकाम होता है, तो उस दर्जे तक पहुंचा देता है। और ये क्यों होता है? सबर की वजह से। तो सुभान अल्लाह, यानी इससे हम लोगों को पता चला कि सबर के कितने फायदे ना, यानी मोमिन को जो एक कांटा भी चुभता है और वो उस पर उसके जरिए भी उसके गुनाह माफ होते हैं। और मोमिन का हाल भी अजीब है, वो जो हदीस का मफहूम है कि जब उसको मुसीबत पहुंचती है तो वो सबर करता है, तो उसके लिए भी उसका अजर है, और जब नेमत मिलती है तब वो शुक्र करता है, तो उसके लिए भी उसमें अजर है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ यही बात आई है कि अल्लाह ताला का जो, अल्लाह ताला के पास जिस बंदे के लिए जो मकाम होता है ना, तो वो मकाम तक पहुंचाने के लिए फिर जो है अल्लाह आजमाइश में अल्लाह ताला डालते हैं। और फिर आजमाइश जो है वो बाज दफा लोगों के जरिए भी आती है। जैसे यहाँ देखिए किस तरह से लोगों के जरिए आई थी ना, लोग उन्हें बुरा कहते थे, लोग उन पर उनका मजाक उड़ाते थे, यहाँ जो आयत में हम लोगों ने पढ़े, तो ये भी आजमाइश है। बाज दफा अल्लाह ताला इंसान बाज लोगों के जरिए आजमाते हैं हमें, ताकि हमें हमारे दर्जे बुलंद हो। सुभान अल्लाह। इसके लिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हर हाल में सब्र करना चाहिए और नेमत मिलने पर शुक्र करना चाहिए। यहाँ ये बात आई थी, मिस हो गई थी। चले आगे, अभी जो बात आई है ना, तो यहाँ जो है वो
یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں اور جو دوزخ میں جہنم میں جب داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، یا بعض اس میں آتا ہے کہ تفسیر میں کہ فرشتے ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ بھلا بتاؤ تو کہ تم زمین میں کتنے سال رہے. تو اس سوال میں جو ہے وہ زمین سے مراد صرف دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور قبر کی زندگی سمیت، یعنی دونوں ملا کر بھی ہو سکتی ہے. تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ بھی بعض اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، اور بعض اس میں آتا ہے کہ اور ایک آگے حدیث بھی آئیں گی، اس سے بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. تو ان سے سوال کریں گے جو جہنم میں جائیں گے، ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ تم زمین میں کتنا عرصہ رہے. تو اس کے جواب میں جہنمی کہیں گے کہ ہمیں تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم زمین میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. اب بے شک آپ جو ہے وہ بے شک گننے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی جو گننے میں ماہر ہے نا، جو حساب کتاب میں ماہر ہے، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے. یہاں جو بات آئی نا فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، تو بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے. تو یہاں گننے والوں سے مراد دو لوگ ہیں. کون سے؟ یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہے جو حساب کتاب میں ماہر ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ کہ ہم لوگ جو ہے وہ دن کا زمین میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. تو یہ ان لوگوں سے پوچھئے تو وہ بھی بتائیں گے. اور اس کا دوسرا مراد ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے، یعنی ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے اعمال کا حساب لکھ رکھا ہے، تو انہیں پوچھئے کہ ہم کتنے دن رہے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جہنم میں جانے والے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ کتنے دن ہم لوگ زمین پر ٹھہرے رہے؟ تو بتائیے جلدی سے. ایک دن یا اس کا آدھا حصہ. اور اس کے ریفرنس میں بہت سی آگے پھر آیت بھی آتی ہے قرآن میں، پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم لوگ رہے. تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ دن اور دن کا حصہ گزارنے میں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں اس کے اوپر. جو قیامت کے دن مرنے کے بعد جو یہ محسوس کریں گے کہ یہ بس دن کا کچھ حصہ تھا، اور اس کے لیے ہم لوگ اپنی آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو برباد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی، تمام دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے کہ یہ جو موقع ملا ہے نا اس سے فائدہ حاصل کرے، اور جو کچھ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے کرنے والے، جس کا آخرت میں فائدہ ہو تو وہ کام کرے، اور جس کا آخرت میں نقصان ہو ان تمام کام کو چھوڑ دے. تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. اور یہاں جو بات ہے نا کہ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، تو دین سے کون مراد ہے؟ جلدی سے کوئی ایک بتائے. دو بات بتائے تھے ہم نے، کون مراد ہے یہاں؟ فرشتے سوال کریں حساب کتاب اور میں اعمال لکھنے والے فرشتے ان سے حساب کتاب میں ماہر ہیں ان سے پوچھیں گے، یا اعمال لکھنے والے فرشتوں سے. جی بارک اللہ فی علمکم وصالح علیکم. دونوں بھی بات آتی ہے. ایک تو حساب کتاب میں جو ماہر ہیں ان لوگوں کو آپ پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے، یا تو کہیں گے کہ جو یہ اعمال لکھتے ہیں نا تو وہ جو فرشتے ہیں تو ان لوگوں کو پوچھئے. انہیں پوری زندگی یعنی انہیں پوری زندگی جس کے پیچھے آج لوگ مرے جا رہے ہیں، اور دن اور رات اور پوری اپنی انرجی، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اور سب کچھ اسی کے پیچھے لگا رہے، تو انہیں جو ہے وہ اس کی حقیقت یعنی پتہ چل جائیں گی کہ جو ہم جو ہے وہ صرف کچھ دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں وہاں، جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جو آخرت کو جو ہے وہ بھلائے بیٹھے ہوئے. تو سبحان اللہ. اور اسی کے ریفرنس میں ایک حدیث آتی ہے تفسیر ابن کثیر میں، الرجیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب اہل جنت، ابھی دیکھیں جس طرح سے یہ جو سوال تھا نا جو جہنمیوں سے پوچھا گیا تھا، وہی سوال اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والے جنتیوں سے بھی پوچھ رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا، وہ فرمائے گا کہ اے اہل جنت تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ جواب دیں گے ہم وہاں ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ بہت اچھی تجارت ہے جو تم نے ایک روز یا ایک روز سے بھی کم عرصے میں کی تھی.
تو اور اسی طرح تم نے میری رحمت اور میری خوشنودی اور میری جنت کو حاصل کیا. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ان سے کیا کہیں گے کہ تم نے یہ تھوڑے سے وقفے میں جو جب جنتیوں کو پوچھا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کتنے دن رہے، تو وہ بھی اسی طرح کہیں گے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، کیا یعنی اتنے کم ٹائم میں، ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا حصہ، تو اس میں تم نے اتنے خیر کے کام کیے، نیکی کے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ کی اور میری رحمت اور میری خوشنودی حاصل کی اور میری جنت حاصل کی. سبحان اللہ. تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ جو بھی ہم لوگوں کو وقت ملا ہے نا، جو بھی وقت ملا ہے، جو بھی ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہے، تو اس کا جو ہمیں بہترین فائدہ حاصل کرنا ہے، اور جو کام آخرت میں کام آنے والے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام آنے والے ہیں، اور جو کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکیں، وہ کام کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی جنت نصیب ہو. اللہم جعلنا منہم. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ لہٰذا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ اے دوزخیو، تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم عرصہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ وہ بہت بری تجارت ہے جو تم نے ایک روز یا ایک روز سے بھی کم مدت میں کی تھی. اس طرح تم نے میری دوزخ اور میری ناراضگی کو حاصل کر لیا، لہٰذا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہو. تو دیکھیں یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گا جو جہنم میں جائیں گے وہ ان سے، کہ یعنی کتنا گھاٹے کا سودا کیا تم نے، کہ جو تمہیں وقت ملا تھا اس میں، یعنی تھوڑا سا وقت ملا تھا، تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے تم جنت حاصل کرتے، تو تم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو ہی ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کی ہی نافرمانی کے کام کیے اور برے کام کیے، اور تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب کو یعنی غضب خریدا، اور اللہ تعالیٰ یعنی دوزخ میں داخل ہوئے. یعنی جو کوئی کماتا ہے نا، یعنی یہ جو جنت میں جو جانے والے، وہ بھی جنت اپنے اعمال سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہی وہ داخل ہوں گے، لیکن رحمت کب ملیں گے، جب وہ ایسے عمل کریں گے. اور جو جہنم میں بھی جائیں گا تو وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس کو خریدتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما، اور ہر وہ عمل اور بات کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت کے قریب کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور جہنم سے نجات دے اور ہر وہ بات اور عمل سے بچا کہ جو جہنم کے قریب کر دے. تو دیکھیں یعنی جہنم میں جانے کے بعد پھر ان کو پتا چلے گا کہ بس چند لمحے کے لیے ہم لوگ گئے تھے اور اتنے برے برے کام کر کے آئے. تو آج ہم لوگوں کے پاس موقع ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور پورے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا چاہیے. اور یعنی ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو. یہ نہیں کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں نا کہ وہ لوگوں کو راضی کرنے سے کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر لوگ ان کو ملامت بھی کرتے تھے تو ان کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے تو بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے ہمیں بھی لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ ناراض ہو جائیں گے تو میں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہوں ان کے کام میں، نہیں، بلکہ ہمیں اپنی آخرت کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. کسی بھی طرح سے ہر ایسے اعمال سے بچتے رہنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے، ہم لوگ تو کمزور بندے ہیں نا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ورنہ پھر یاد کیجئے پیچھے کیا پڑھے ہم لوگ، کیا کہیں گے، جو جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے، یا جو موت کے وقت کیا کہیں گے وہ لوگ، رب ارجعونی، کہ مجھے واپس، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے.
تو اللہ کرے کہ جو ابھی ہم لوگوں کے پاس صلاحیت ہے، یعنی جہنم میں جانے والے پھر وہ افسوس کریں گے نا کہ کاش میں نے کر لیا ہوتا، میرے پاس تو وقت بھی تھا، میرے پاس میں تو کر سکتی تھی، مگر ایسے ہی چھوڑ دیا. تو ایسی کتنی اپورچونٹیز جو رہتی ہے ہم لوگوں کو ملتی ہے اور کتنی ہم لوگ ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ہم لوگ کو نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھیں. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں اور پھر اسی طرح یعنی جب اللہ کے راستے میں اچھا یہ پیچھے جو بات گزری نا کہ جب وہ مذاق اڑاتے تھے تو اس کے باوجود بھی وہ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں. تو ایک کویشچن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہم لوگ چلتے ہیں، کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام کرتے ہیں، اور جب اگر ہمارا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم وہ کام السلام علیکم بولنا چاہیے، مس اگنور کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر، اگنور کرنا چاہیے ہے نا. اور ان کے لیے دعائیں سلام. کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح، کل بھی ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا کہ کس طرح اسے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اپنا جو کام کر رہے ہیں اس کو کرنا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ جاری رکھنا چاہیے. کام کو جاری رکھنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے. جو بھی ہم لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے کہنے پر یا ان کے تانے دینے پر جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افا حسبتم، کیا بھلا سمجھا تم نے، افا حسبتم انما خلقناکم، کیا بھلا سمجھا تم نے، انما بے شک خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، ابسم بیکار، وانکم اور بے شک تم الینا ہماری طرف، ترجعون تم ہماری طرف لوٹائے جاؤں گے. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ یعنی جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے، یا جو آخرت کا انکار کرتے، یا جو آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتے اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے اور دنیا کے لیے اپنی پوری بھاگ دوڑ کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے ہی بیکار بے فائدہ پیدا کیا ہے کیا؟ پھر تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ یعنی کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو، اور جس طرح تمہاری تخلیق میں تمہارا کوئی ارادہ نہیں، اسی طرح تم گمان کرتے ہو کہ اس میں ہماری کوئی حکمت نہیں، یعنی تم کو پیدا کرنے میں کوئی ہماری حکمت نہیں. اور یہاں جو لفظ ہے نا ابسا، تو آئین باسا یعنی کہ بیکار، بے مقصد، صرف دنیا میں کھیل کود کے لیے زندگی بسر کرنا، جس طرح جانور زندگی گزارتے ہیں، کیا بس کھائے پیے اور جو اپنی مرضی ہے وہ کرے، اور پھر نہ ان کو عذاب کی فکر اور نہ ثواب کی فکر. یا اس کا معنی یہ بھی کہ دنیا میں بس عیش اور آرام کے لیے زندگی بسر کرنا، یا اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا اور کوئی مقصد نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں تمام بندوں سے سوال کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ایسی نہیں بھیج دیا، ایسی نہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا کہ بس. اور دیکھیں ہم لوگوں کی زندگی میں پورا دن ہم لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، صرف نماز پڑھے اور باقی جو اپنی مرضی کے کام کریں گے، چاہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ہو یا نافرمانی کے ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہو. تو کیا تم اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہیں کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، اور کیا تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جس کو بھی پیدا کیا تو با مقصد پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی ہے. تو پھر انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ جاؤ اپنی مرضی سے جیو، آرام کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس سونے کی فکر رہتی ہے کہ بس آرام کرے. بعض لوگ ہے تو بس گھومنے کی فکر، تو یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یا بعض ہے کہ بس کھانے میں ہی مصروف رہتے کہ آج یہ کھائیں گے کل وہ کھائیں گے. تو کیا زندگی اسی کا نام ہے کہ بس جانوروں کی طرح کھائے پیے آرام کرے اور کچھ مقصد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے، یعنی یہ زندگی، پیچھے دیکھیں بات آئی تھی نا
کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں آیا تو سبحان اللہ دیکھیں فوراً سے یہ بات آئی کہ زندگی کے بارے میں، یعنی پیچھے بتایا گیا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کیا محسوس ہوں گی کہ بس دن یا دن کا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، تو اس حصے میں بھی پھر کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو عبادت یعنی کیا، اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے زندگی بھر. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی زندگی میں رہ کر جو وقت دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کی مدت ہے نا، تو جو وقت ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے اپنی آخرت کمانا ہے، اس میں عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور اس میں ساری طرح کی عبادت آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بس کھیل کود کے لیے تو نہیں پیدا کیا نا کہ بس 5 ٹائم جب اذان ہوں گی تو نماز پڑھو اور پھر باقی پوری زندگی جو اپنی مرضی ہے وہ کرو، نہ قرآن کی تعلیمات حاصل کرو، نہ دین کی تعلیمات حاصل کرو، نہ اس کے مطابق عمل کرو، اس کو چھوڑ کے ایسی زندگی گزارو. دیکھیے جب تک ہم لوگ قرآن کے طالب علم نہیں بنتے، قرآن اور سنت کا علم نہیں حاصل کرتے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کن کن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور کن کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. نہیں میم، نہیں معلوم ہوگا. نہیں تو ہم لوگوں کو یعنی ہر ایک کو جب تک قرآن کو پڑھیں گا نہیں، سمجھیں گا نہیں، اور اس سے ڈیلی کنیکشن، ڈیلی آپ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اس کا رہتا ہے نا، ڈیلی ضرور اپنا حصہ، اپنا جو یہ رہتا ہے نا وہ ٹارگٹ رکھے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس میں غور و فکر بھی کرے. تو سبحان اللہ ابھی آدھے سے زیادہ تو قرآن اپنا ہو گیا، تو ساری باتیں آپ کو یاد آنی چاہیے کہ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور کچھ تو آگے کی بھی آپ کو سمجھ آئیں گے انشاءاللہ، اتنا کچھ معنی مفہوم ہو گیا تو سبحان اللہ. تو جب تک وہ ہاتھ میں ہم لوگ مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب ہم لوگ قرآن کو پورا دن ہاتھ میں اٹھائے رہیں گے، اس کو پڑھنے سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو جو ہے وہ ہمارا مسلسل کس سے تعلق رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ ایک حدیث کے مطابق کیا ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے یہ رسی جو ہے وہ سبحان اللہ، دیکھ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا وہ، کہ یہ جو رسی ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ایک سرا اپنے ہاتھ میں، سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنا اچھا کنیکشن، یعنی جب تک ہمارے ہاتھ میں قرآن رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے قربت رہتی ہے. اور یہ جو ہم لوگ کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا کہ جب ویکیشن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ جب جاتے ہیں اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کو تھوڑی دوری کا احساس، کیونکہ وہ ڈیلی کا یہ اس طرح سے جو اتنے گھنٹوں ہم لوگ لگاتے ہیں نا، تو وہ کنیکشن نہیں رہتا نا. وہاں بھی الحمدللہ نماز روزہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، مگر یہاں جس طرح سے پورا ٹائم ہم لوگ کو رسی ہاتھ میں لیے رہتے ہیں نا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کنیکشن نہیں رہتا نا. تو اس کے لیے وہ دل کا بھی وہ حال نہیں رہتا ہے. تو انشاءاللہ اس بار ہم لوگ کوشش کریں گے، ہاں جب بھی ہم لوگ جائیں گے ہاں ویکیشن پہ، تو کوشش کریں گے کہ چلتے پھرتے اپنے ہاتھ میں قرآن رہے، جب بھی فرصت ملی پرس میں سے جہاں بھی رکھے فوراً سے ایک آیت ہی پڑھے اور اس کا ترجمہ اور اس پہ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے انشاءاللہ. ہاں تو یہ اپنا عملی ہوم ورک ہوگا کس کے لیے، ابھی بھی اور ویکیشن کے لیے بھی، کہ جب بھی وقت ملے تو انشاءاللہ جس طرح سے لوگ موبائل نکالتے ہیں تو ہم لوگ کو ابھی سے کیا عادت ڈالنی ہے، چلے موبائل بھی نکالے تو اس میں بھی قرآن کی آیت، کبھی باہر گئے ہاتھ میں نہیں قرآن ہے تو اس میں بھی نکال کے ہاتھ میں قرآن کی آیت پڑھیں گے سبحان اللہ. فالتو میں گیمز اور یہ وہ نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل گیمز جو ہے نا، یہاں جو بات آئی ہے کہ بیکار بے مقصد کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، تو کھیل کود آج کل کہاں رہا، گراؤنڈ میں رہا کھیل کود، کہاں ہوتا ہے کھیل کود بتائیے، کہاں ہوتا ہے. موبائل میں میں بچے PS4 گیمز کھیلتے ہیں. موبائل اچھا صرف بچے کھیلتے ہیں؟ موبائل پہ بھی بڑے بھی کھیلتے ہیں. بڑے بھی کھیلتے ہیں ہاں بہت زیادہ، بچے بھی کھیلتے ہیں اور ایڈکٹڈ بڑے ہو بھی گئے. بہت زیادہ کھیلتے ہیں گیمز. حالانکہ پہلے تو بچے ہی کھیلتے تھے گیمز، بڑے تو کبھی کبھار کوئی جاتا ہوں گا گیمز کھیلنے، مگر ابھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شیطان مردود کے پھوک سے، وسوسے سے، تھوک سے اور اکساہٹوں سے اور موبائل کے شر سے محفوظ رکھے نا. اس کو اچھے کام کے لیے ہم لوگوں کو استعمال کرنے والا بنائے، خیر کے کام کے لیے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی کا کام ہو رہا ہے تو چلے اچھی بات ہے.
ورنہ نہ اس میں دنیا کا کچھ بھلائی ہے، نہ آخرت کی بھی بھلائی، نہ وقت ضائع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہے نا. اور ہم سب کو بھی، ہم سب کے اولاد کو بھی، اور تمام اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو، اور اس فتنے سے محفوظ رکھے. یہ جو آج کل جو فحاشی بھی جو زیادہ عام ہو رہی نا، تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ موبائل ہے. میسج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لڑکا لڑکی، اور پھر یہ سب. تو اللہ تعالیٰ اپنی جو آنے والی جنریشن ہے، جو اپنے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. تو یہاں یہی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا. یعنی ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے ہم سب واقف ہے کہ دنیا میں جو کوئی یعنی ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. جو بھی آیا ہے اس کا ایک وقت ہے، مدت لکھی ہوئی ہے. اس وقت ہمیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وقت، اس وقت ہمیں واپس جانا ہے. اور یعنی ہم دن رات اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ اچانک فوت ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بیمار ہو کے فوت ہوتے ہیں، لیکن ہر حال میں جانا تو ہے ہی. تو ہم میں سے یعنی ہم لوگ کتنا اپنے لیے، اور پھر کیا ہے، مٹی سے جو بنے تھے مٹی میں ہی سما جاتے. تو کبھی ہم لوگوں نے اس بارے میں سوچے کہ یہ جو دنیا اور اس کی جو نعمتیں ہے، یہ سب ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں. اور کبھی ہم لوگوں نے اس بات پر اس کا سوچا کہ ہم کیا ساتھ لے کر جانے والے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہے، جانے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کیا یعنی کیا ہماری اس بڑے سفر کی تیاری ہو گئی ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ جب جاتے ہیں کوئی بھی سفر پہ تو کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں، آپ بتائیے. کتنے دن پہلے سے پہلے تو مائنڈ اس کا بناتے ہیں، پھر بعد میں شاپنگ شروع کرتے، پھر لا کے ایک چیز رکھتے رہتے کہ بھئی جانا ہے، سفر پہ جانا ہے. اور وہ سفر جو ہمیشہ کا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہے وہ اس دنیا میں رہ کر جو آخرت کا جو سفر ہے اس کی تیاری کرے، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کریں، اور دنیا میں رہ کر جو ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی اس سے بچے رہے. کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، تو وہ دنیا کا تو معنی ہی دیکھیں کیا ہے. سب سے یعنی اس کا جو معنی ہے نا، گھٹیا، کمتر اور سادہ، حقیر اور بیکار، اس کا دنیا کا معنی ہے. تو وہ دنیا کے لیے ہم لوگ سامان جمع کرتے رہتے. تو ہمیں جو بھی ابھی بھیجنا ہے نا اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں، تاکہ وہاں جانے پر ہمیں ساری چیز ہمیں واپس ملے. جو بھی اپنی فیوریٹ چیز ہے اس کو اپنے آخرت کے لیے ہمیں بھیجنا ہے. اپنا آرام، ہم لوگ آرام پسند ہے نا، آرام چاہتے ہیں، تو اپنا آرام بھی آخرت کے لیے. بعد میں تو قبر میں سونا ہی ہے نا، پھر تھوڑی کوئی بولے گا کہ نہیں ابھی نماز پڑھو. بلکہ وہاں تو جب قبر میں سوالات کے لیے اٹھائے جائیں گے نا، تو فرشتے جب آئیں گے سوالات کرنے کے لیے، تو جو مرنے والا ہوگا یعنی جب اٹھایا جائے گا تو کہیں گا، اس کو دکھایا جائے گا نا کہ سن سیٹ ہو رہا ہے، تو وہ کہیں گا کہ مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، کیونکہ اس کو دنیا میں بھی فکر تھی نا نمازوں کی. تو وہ کہیں گا کہ تم ابھی رکو، میں پہلے نماز پڑھتا ہوں پھر تمہارا جواب دیتا ہوں. تو سبحان اللہ، تو اسے کہا جائے گا کہ وہ عمل کا تو وقت ختم ہو گیا. تو سبحان اللہ، ابھی ہمیں اپنے وقت پر نمازیں پڑھنی ہے اور جو بھی کام کرنے ہیں ابھی. اور پھر جو ہے وہ قیامت یعنی قبر میں جب جانے کے بعد کیا کہا جائے گا؟ جو نیک لوگ رہیں گے، اللہم اجعلنا منہم، کہ ان کے لیے قبر جو ہے وہ وسیع کی جائیں گی، جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہوں گی اتنی بڑی، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائیں گی، اور پھر ان سے کہا جائے گا جس طرح سے نویلی دلہن سوتی ہے اسی طرح سو جائے. تو سونے کے لیے تو بعد میں ہے نا آرام. ابھی تو ہمیں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو محفوظ بھی رکھے، اور آخرت میں بہترین اجر بھی عطا فرمائے. کیونکہ ہر تنفس کو جو ہے وہ مرنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موت کی تیاری کرنے والا بنا ہے نا. اور دنیا کے دھوکے سے ہم سب کو بچائے، کیونکہ دنیا کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الوعد اللہ حق فلا تغرنکم حیات الدنیا. سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ کیا؟ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے نا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی
تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھے کہ دنیا میں ایسے یعنی دنیا میں رہ کر ایسے غافل ہو جائے دنیا حاصل کرنے میں کہ انسان جو ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سورہ الہاکم التکاثر کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈالے رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے, یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں, اور وہ بھی کون سی دنیا حاصل کرنے میں, نیکی میں نہیں. یہاں جو ہے نا الہاکم التکاثر تو یعنی کہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے میں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں, دین میں نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے میں. اس دھن کی غفلت, اس دنیا حاصصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈالے رکھا. کب تک؟ جب تک کہ قبر میں پہنچے تب تک غافل رہے, بس دنیا کے لیے بھاگ رہے, دنیا کے لیے بھاگ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی زندگی میں جہنم کو مرغوبات یعنی نفس کو پسند آنے والی چیزیں, یعنی انسان دیکھے کس کی طرف لپکتا ہے, جو اس کے نفس کو پسند آتی ہے اس کی طرف لپکتا ہے نا. تو وہ کیا ہے, کیا اس دنیا کی زندگی میں جہنم کو مرغوبات یعنی کہ نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے, اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ کیا گیا ہے. تو پھر کوئی جانے کی وہاں کوشش کرتا, اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور جنت الفردوس والے بنائے اور اس کے لیے کوشش کرنے والا بنائے نا. اور ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا, یعنی کس سے ڈرا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا, جو ڈرا وہ بھاگا, اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا. یعنی یہ بھاگنا کب تک ہے انسان کو, کیا بس ایک دن بھاگے 2 دن بھاگے, نہیں, جب تک کہ جنت میں پہنچ نہیں جاتے ہمیں بھاگنا ہے, اسٹرگل کرنا ہے. کیونکہ یہ جو صراط مستقیم جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جاتا ہے, تو اوپر کی طرف جانے میں مسلسل حرکت چاہیے. اگر ہم کہیں رک جائیں گے نا تو پھر واپس اس کیا ہوگا, نیچے. جہنم کہاں ہے, نیچے, گہرائیوں میں, پستیوں میں, تو پھر نیچے چلے جائیں گے. اس کے لیے ہم لوگوں کو مسلسل حرکت کی ضرورت ہے ہمیشہ. اور ایسے نہیں کہ ہو گیا کہ نہیں ابھی بہت ہو گیا, چلو ابھی تو میری بہت نیکیاں ہو گئی تو بس ہے, ابھی نہیں. کنٹینیو اسٹرگل, کوشش کرنی ہوں گی, تب وہ اوپر جنت میں پہنچیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر صراط مستقیم جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے نا, جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے, اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کیے تو رک نہیں سکتے, پھر نیچے گہرائیوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو کیا ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا, اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا. آگاہ رہو اللہ کا سودا مہنگا ہے, خبردار اللہ کا سودا جنت ہے. تو الجنت العالیہ, جنت جو ہے وہ مہنگی ہے, سستی نہیں ہے کہ ایسی ہاتھ پر ہاتھ ڈالے ہم لوگ بیٹھے رہیں گے اور لوگوں سے گپے مارتے رہیں گے اور بس اپنے مرضی کے مطابق کام کرتے رہیں گے تو ہمیں جنت ملیں گی. نہیں, ہمیں دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق گزارنا ہے, تو پھر آخرت کیا ہوگا, ہمیں وہی ملے گا جو ہماری مرضی ہوں گی. جنت میں جو اللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے وہ ہمیں عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ کوتاہیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ ملک الحق. تو بہت بلند ہے اللہ, ملک بادشاہ, الحق سچا, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ مگر وہی, رب العرش الکریم, وہ رب ہے عرش کریم کا. سبحان اللہ. تو یہاں کیا بات آ رہی ہے, کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا اور سچا بادشاہ ہے.
کسی چیز کو، یعنی یہاں یہ بات کیوں آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا بادشاہ ہے، یعنی یہاں اس کے بعد یہ آیت آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں ابسا بیکار نہیں پیدا کیا، تو یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آئی ہے کہ اللہ تو بلند اور بالا اور سچا بادشاہ ہے، تو کسی کو بیکار بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، سبحان اللہ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا ہو، اور نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کی عبادات میں جو ہے وہ شریک نہیں۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ تو حقیقی بادشاہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک بیکار کام کرے، یا وہ غلط کام کرنے والوں کو جو غلط کام کرتے ہیں ان سے پوچھے نہیں۔ تو یہاں یہی بات ہے، اور لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی شریک نہیں مگر وہی رب العرش کریم، جو رب ہے عرش کریم کا، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش کریم کا رب ہے، یعنی عرش بزرگ کا رب ہے۔ عرش کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ تمام مخلوق کی جو چھت ہے، عرش کیا ہے، تمام مخلوق کی جو ہے وہ چھت ہے، اور اس کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ کریم۔ کریم کی صفت پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اس کا میننگ بتائے تھے، کیا تھا اس کا میننگ؟ رب العرش الکریم، عزت والا، اس کے ہم نے میننگ بتائے تھے کریم کے، ایک تھا رب العرش العظیم، ایک تھا رب العرش العظیم یعنی بہت بڑے عرش والا، تو اور یہاں کریم یہ اپنے ابھی کل یا پرسوں کے اس میں ہے میم بہت زیادہ کرم کرنے والا نا، حسین و جمال، جی حسن و جمال سے، جی رب العرش الکریم، تو یعنی کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بے حد حسین و جمال، سبحان اللہ۔ تو اس کا رب ہے، وہ جو عرش ہے اس کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو ایسی کسی کو بھی پیدا کر دیں گا جس کا جو عرش کریم کا مالک ہے، جو ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُو، پھر یہاں واپس سے وہی شرک سے جو پہلے بھی ساری آیت گزر چکی ہیں، تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور جو کوئی یدعو پکارے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہًا کوئی دوسرا الہ، لا برہان لہو، نہیں کوئی دلیل اس کے لیے بھی اس کی، فإنما، تو بے شک، حسابہ، حساب اس کا، عند ربی، اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، اور بے شک نہیں فلاح پاتے کافر۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتے ہیں تو ان سب سے خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ان کے پاس جو بھی اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے ہیں، کس کس چیز کو الہ مانتے بتائیے؟ یہ پیچھے ہم لوگ بہت بار آیت پڑھ چکے ہیں شرک کے بارے میں، لوگ کس کس کو الہ مانتے، جلدی سے بتائیے۔ اپنے نفس کو الہ مانتے ہیں، نفس کی پکڑ، نہیں، نفس کو الہ مانتے ہیں نا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو اپنے نفس کو اپنے الہ بناتا ہے؟ تو اپنے نفس کو الہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بہت مطلب بڑا میم اپنی خواہشات کی ہر پیروی خواہش کی کرنا، پوری، ایک خواہش وہی پوری ہوئی، خواہشات کی، دوسری خواہش کے بعد ایسی سلسلہ اور چلتے وہ رہتا ہے۔ بھی اور وہ بھی کون سی خواہشات؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکراتی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ خواہشات وہ پوری کرتے رہتا ہے، اس کو الہ بنایا اپنی خواہشات کو، یعنی الہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں بات تو اللہ تعالیٰ کی سننا چاہیے، مگر کس کی بات سنتا ہے؟ کہ نفس کی۔ اپنے نفس کی بات سنتا ہے، اپنا نفس حکم دے رہا ہے کہ نہیں یہ کرو تو وہ کرتا ہے، جبکہ وہ حرام ہے۔ تو کیا ہے؟ اپنے نفس کو الہ بنانا۔ تو اسی طرح دنیا میں جتنے بھی لوگ جس کسی کو بھی الہ بناتے، چاہے وہ پتھر کے بت ہو، چاہے نیک انسان ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی کسی کو بھی اللہ کے سوا الہ بناتے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اتاری ہے قرآن میں، انبیاء کے ذریعے، کوئی کائنات کی نشانیوں میں غور فکر کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں دو الہ ہے،
مشاہدے سے کوئی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کبھی کوئی انبیاء نے بتایا کہ دو الہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں یا میں بھی خدا ہوں؟ کہ عزیر علیہ السلام نے کبھی کہا تھا؟ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو، اور پھر فرشتوں کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن میں، جو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو فرشتوں کے بارے میں ہم لوگ کیا پڑھ چکے ہیں بتائیے؟ بہت سی صفات پڑھے تھے. کیا فرشتوں کی کیا صفات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے وہ بتائیے. اللہ کی تسبیح اللہ کا کرتے حکم رہتے فوراً ہیں. مان لیتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں اور عبادت میں تکبر کوئی بھی کوئی نہیں دوسرے میں رہتے ہیں. اس پہ تکبر بھی نہیں کرتے ہیں بالکل. ہاں اور بالکل. میم اللہ کا حکم لگاتار آتا ہے تو وہ عبادت سر فوراً خم مان لیتے ہیں. تسلیم کرتے ہیں، جی جیسے مطلب اللہ تعالیٰ کانپتے کا، ہیں جب اللہ کا حکم کچھ ہوتا ہے تو. جی دیکھیں تو سبحان اللہ، پھر کنٹینیو عبادت کرتے ہیں. کنٹینیو عبادت کرتے رہتے، تھکتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. یہ بارک اللہ فی علمکم و صالح اعمالکم. ہمیشہ مکمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، تسبیح کرتے رہتے، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں عبادت کرتے ہوئے. اور پھر اسی طرح وہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ویسے ہی سر تسلیم کم کرتے، مان لیتے اللہ تعالیٰ کی بات، ذرا بھی چوں چرا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. تو وہ فرشتے کیا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہو سکتی ہے جو مشرکین مکہ سمجھتے تھے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم کسی کو بھی شریک کرتے ہو تو اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. نہ کسی انبیاء نے آ کے بتائی تھی کہ تم میری عبادت کرو، تو کسی نے نہیں کہا تھا، اور نہ کوئی قرآن میں ہے، نہ کوئی دوسری آسمانی کتابوں میں. تو لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات نہیں مان رہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا، تو بے شک ان کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. عند ربی، ان کے رب کے پاس. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک نہیں فلاح پائیں گے کافر. پہلی آیت کیا تھی؟ فلاح پانے والے لوگ کون تھے؟ مومنون میم، قد مومن. افلح المؤمنون. دیکھیں وہاں سے شروع ہوئی تھی سورہ، قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے مومن. اور سبحان اللہ، اور یہاں کیا آیا؟ انہ لا یفلح الکافرون، کہ بے شک نہیں فلاح پائیں گے کافر. تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری سورہ تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات اس میں سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہ کافر جو ہے، حالانکہ دیکھیں یہ جب سورہ نازل ہوئی تو اس وقت تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے مسلمان کہ بھئی ان کو کبھی کامیابی بھی نصیب ہوں گی. جس طرح سے مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہی تھی، زیادتیاں ہو رہی تھی، جس طرح سے اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے مشرکین مکہ. تو لیکن دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی دی اور قرآن میں یعنی سورہ اتارا آیت. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ان کافروں کو بھی بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا سکھائی ہے. اس کی کون سی دعا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور کہہ دیجئے رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم فرمانے والا ہے، یعنی سب رحم کرنے والوں میں بہت اچھا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور مغفرت یعنی کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا دے، اور اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور اسے لوگوں سے چھپا دے، اور رحم کر یعنی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمیں تیری اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لائے. سبحان اللہ. اور یہاں جو ہے وہ کافر سے مراد اللہ تعالیٰ کو نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یہاں ہم لوگ صرف کافر، یعنی کبھی بھی جب کافر آئیں گا تو صرف یہ نہیں ہم لوگ سوچیں گے ہاں یہ تو صرف کافروں کی بات ہو رہی، بلکہ یہاں یعنی جو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، تو وہاں یہاں سب کی، کیونکہ وہاں دیکھیں بات آئی تھی کہ قد افلح المؤمنون، کون سے مومن کامیاب ہوں گے؟ کہ جو صفات بتائی گئی تھی نا، کہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں اور امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور جنت الفردوس پانے والے ہیں. اور جو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور ہم لوگ کو دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کتنی بار موت کی بات آئی نا کہ موت کے وقت کس طرح سے وہ لوگ فکر کریں گے اور کس طرح سے ان کو یہ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو حسن خاتمہ نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی حالت میں فوت فرمائے اور مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنائے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو یعنی ہمیں موت سے ہمیشہ یعنی موت کے بعد جو حساب کتاب دینا ہے نا، تو اس سے بھی ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے بارے میں یعنی جو ہمارے سلف صالحین تھے صحابہ کرام، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ پر موت کی گھڑی آئی تو کہنے لگے کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے عمل صالح کرے؟ جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ابو دردہ کون تھے، کہ وہ یاد کیجئے وہ والی حدیث کہ جب اپنا ٹائم ہے نا، کتنا ٹائم باقی ہے میم 6 منٹ باقی ہے. ہاں تو جب تک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ کسی کو یاد آ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گا؟ یہ ہم آپ لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ ایک بار اپنے زبان سے کہیں گے نا تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. کسی کو یاد آ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گا؟ اس کے بارے میں کسی کو یاد ہے؟ ابو دردہ کیا مدینہ میں جس میں 600 باغ تھے اس کے کھجور کے. ہاں سبحان اللہ. فہمید آپ بتائیے. جی تو وہ جب انہوں نے سنا تو وہ اپنے گئے اپنے بیوی کو آواز دے کہ نا یہ دردہ کی ماں باہر آ جاؤ، میں نے تو اپنے رب سے سودا کر کے آ گیا ہوں، یہ سب کچھ دے دیا میں نے. تو بیوی نے بھی یہی کہا کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیے. تو اس کے اندر بنا وہ تھے درخت کھجوروں کے. جی سبحان اللہ. بارک اللہ فی علمک و وہ صالح بھی تھا نا عملک. میم، وہ زید بن حارثہ کون تھے جنہوں نے اپنا گھوڑا دے دیا تھا شاید. جی وہ لن تنالوا البر والی جب آیت نازل ہوئی نا تو سبحان اللہ وہ لوگ کیسے عمل کرتے تھے کہ جیسے جو آیت آتی تھی نا اللہ تنفقون کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. تو کس طرح سے وہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ خرچ کرتے تھے سبحان اللہ. تو ہم لوگ بھی جب بھی آیت پڑھیں گے نا تو اس وقت فوراً سے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نیت کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسی بنائے. صدقے کی آیت آئی، صدقہ کیجیے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ابو دردہ وہی ابو دردہ ہے کہ جن کے بارے میں ابھی فہمیدہ نے بتایا. سبحان اللہ. بارک اللہ فی علمک. تو وہ جو ہے وہ باقی اندر بھی نہیں گئے سبحان اللہ، اور باہر ہی کھڑے رہ کے چلانے لگے درزہ کی ماں باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ. اور پھر جس طرح سے ابھی بتایا نا انہوں نے کہ وہ اتنے باغ تھے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیے سبحان اللہ، قرض حسنہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. تو ان کے بارے میں آ رہی ہے بات، یعنی اتنے نیکی کرنے والے، اور پھر دیکھیں وہ کس طرح سے ڈرتے تھے اپنی موت سے، اور ہم لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا، اور ہم لوگ وہ بھی ایسی ہی ڈرنے والا بنائے نا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر موت کی گھڑی آئی تو کہنے لگے کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے عمل صالح کرے؟ کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے کچھ کما لے؟ پھر آپ نے رونا شروع کیا. ان کی بیوی نے کہا آپ تو صحابی رسول ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ رو جبکہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے. دیکھیں یعنی ان کو فکر تھی کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے. اور ہم لوگ گناہ کر کے وہ ابن مسعود کا یاد کیجئے، چلے وہ بھی آپ بتائیے، بار بار ہم کہتے رہتے ہیں ابن مسعود کے بارے میں جو انہوں نے گناہ کے بارے میں مومن اور منافق کے بارے میں بتایا تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، جلدی سے ریوائز ہو جائے گا سب کا. ابن مسعود کا جو قول ہے نا اس کے بارے میں وہ میم وہ جو کتے کے بارے میں بولا گیا تھا اس میں نہیں وہ جو گناہ کو یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ کو کس طرح سمجھتا ہے اور جو فاجر اور منافق ہوتا ہے وہ گناہ کو کس طرح سمجھتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح گناہ کو سمجھتا ہے کہ ابھی وہ گر جائے گا اس پر، اور کافر جو ہے ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے اڑا دی ناک سے.
جی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی طرح ڈرنے والا بنائے نا. یہ صرف یہ جو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا اتنی باتیں، تو اللہ کرے یہ ہم لوگوں کے حق میں حجت بنے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ رونے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں بھی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اپنی طرح سے عام انسان تھے نا صحابہ کرام، تو وہ کس طرح سے ڈرتے ہوئے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ڈر کر زندگی گزارنے والا بنائے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت موت کے وقت رونا شروع کیا. کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون بتائیں گا؟ کوئی بھی ایک بات بتائیے ان کی کیا ہے. سب سے زیادہ حدیث ہم کس سب سے زیادہ حدیث انہوں نے لکھتے تھے نا learn میڈم. کی ہے، memorize کی. جی سب سے زیادہ حدیث جو ہے وہ کن کے ہے؟ سبحان اللہ. اور وہ جو بات آتی ہے نا کہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ سورہ البقرہ میں بھی اور ایک جگہ بھی آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپائیں گا تو یعنی اس کے بارے میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہیں، اگر یہ قرآن میں آیت نہیں ہوتی تو میں کوئی ایک بھی حدیث کسی کو نہیں بتاتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ حدیث ابو ہریرہ تو کتنی حدیث یعنی لکھتے ہی رہتا ہے، یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ لکھتے ہی رہتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی یہ آیت نہیں آتی، وہ آیت ہم انشاءاللہ سینڈ کریں گے قرآن میں. ابھی تو میں کوئی بھی حدیث روایت نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو وہ حضرت ابو ہریرہ تو ان کا جب موت کا وقت آیا تو رونا شروع کر دیا. تو کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے کہا میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے. دیکھیں حالانکہ وہ پورا دن لکھتے رہتے تھے، پورا دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے تھے لکھتے رہتے تھے. تو ہم لوگ تو تھوڑی سی نیکی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے جیسا علامہ کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا نیک کوئی نہیں. تو دیکھیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والا بنائے اور اپنے نظروں میں چھوٹا بنائے. تو کیا ہے کہ کیا فرمایا انہوں نے کہ میں دنیا کو چھوڑنے کا غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے اور مجھے معلوم نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. تو دیکھیں یہ تھے جو یعنی سبحان اللہ ہمارے صحابہ کرام. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈر کر زندگی گزارنے والا بنائے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا بنائے اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام اپنی جو خواہشات ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ خواہشات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ ایک حدیث ہم نے بتایا تھا، اس کا مفہوم یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوائر بنائے اور بیچ میں ایک لکیر کھینچے اور پھر ایک بیچ کی جو لکیر ہے نا اس کو اتنا لمبا کیے کہ وہ باکس سے باہر جا رہی تھی. پھر صحابہ کرام سے کیا فرمائے، یہ جو چار طرف ہے یعنی یہ جو باکس ہے، اسکوائر ہے، مربع ہے، وہ جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ موت ہے، یعنی موت نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اور یہ جو لمبی لکیر ہے نا یہ انسان ہے، اور وہ لکیر جو لائن باکس کے باہر جا رہی ہے نا وہ انسان کی امیدیں ہے، یعنی امیدیں اتنی ہے کہ موت سے آگے نکلنے کو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواہشات کے شر سے محفوظ رکھے. اور اس کے بارے میں آخری حدیث بتاتے ہوئے ہم اپنا آج کا کلاس یہ کریں گے انشاءاللہ، کہ کیونکہ اس میں ہم لوگ پڑھ چکے نا ارایت الذی من اتخذ الہ ہواہ. کیا بھلا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، دیکھیں ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہے، مال کی محبت اور لمبی زندگی کی خواہش. تو دیکھیں انسان کی خواہشات جو ہے بخاری کی حدیث ہے 6421. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام
बुरी ख्वाहिशात से महफूज रखे और अपने नफ्स के शर से महफूज रखे और दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की तमाम नेकी और खैर के कामों में मदद फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला का हक, अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक इखलास और एहसान के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और आज तक जो भी कोताहियां हुई अल्लाह ताला हम सब से दरगुजर करे, माफ फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिल मुअमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहया मिनहुम वल अमवात। और अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी और अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला का दीदार और जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमाए। चले, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नेक्स्ट